السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے لگاتار آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اتفاق سے بیچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ ہوا ہے، تو ہم بات اس پر کر رہے تھے۔ آج اس کا 30واں سیریل ہے۔ بات اس پر ہوئی تھی کہ ہر مہینے میں کیا بدعتیں ہوتی ہیں، اور پچھلی مرتبہ ہم نے جو بات آپ سے کی تھی وہ رجب کے بارے میں کی تھی کہ رجب میں کیا کیا خرافات اور کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ سے کریں گے شعبان کے بارے میں بات۔ یہ عجیب و غریب ہماری کہانی ہے، خاص کر انڈین مسلم کی، کہ جو چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں صراحتاً اس کی طرف ہمارا دل راغب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شعبان کے بارے میں صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ بعض دفعہ تو بعض ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ ہم شک میں پڑ جاتے تھے کہ آپ روزہ اس مہینے میں لگاتار رکھیں گے، چھوڑیں گے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی رواج نہیں کہ شعبان کے مہینے میں آدمی کثرت سے روزہ رکھے، کیونکہ جو چیزیں حدیث میں ہیں وہ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ کہتے نہیں ہیں، لیکن عملی شکل ہماری یہی ہے کہ حدیث میں ہر چیز میں آپ کو ایک مرتبہ پوری کئی لسٹ گنایا تھا کہ جو جو چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے، امام کا پہلا کام ہے کہ دیکھیں پیچھے لوگ صحیح کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں۔ امام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صف میں بیچ میں گیپ ہے، لوگ مل کر کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں۔ صحابہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک جب تک صف ایک دم ایکوریٹ نہیں ہو جاتی تھی وہ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ ہمارے یہاں پورے بھارت کا یہ معاملہ ہے کہ امام صاحب آئے، تکبیر ختم ہوئی، انہوں نے پیچھے جو ہے بات کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں، سب غلط کھڑی ہے، ایسے پوری چیزیں ہیں۔ عبادت کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عبادت بھی ہمارے مرضی کی لپیٹ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے تحت عبادت کرنا یہ ہمارے مزاج میں کبھی داخل ہی نہیں ہو پایا اب تک۔ ہمارا اپنا من ہے، جو چیز ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہمارے رسم و رواج ہے، کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو شعبان کی اصل سنت کیا ہے کہ کثرت سے شعبان میں روزہ رکھنا، وہ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اب اس میں کیا کیا خرافات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو اس میں جو خرافات ہے وہ یہ ہے کہ صاحب حلوے کی ایک عید ہے۔ یہ حلوے کی عید کے بارے میں الگ الگ روایت ہے کہ یہ حلوے کی عید کیوں منائی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دانت شہید ہوا تھا، لہذا وہ کچھ نہیں کھا سکتے تھے، لہذا حلوہ کھایا گیا، حلوے کی عید ہے۔ ٹوٹل جھوٹ، دانت شہید ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات، جنگ احد واقع ہی نہیں ہوئی شعبان کے مہینے میں۔ جنگ احد جو ہوئی ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، شعبان میں ہوئی ہی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے اس بات، دوسری دلیل دے رہا ہوں، کسی صحابی نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول کے دانت شہید ہوئے ہیں اور اب حلوہ کھانا چاہیے۔ دانت جو شہید ہوئے ہیں تو زندگی بھر پھر لیکوڈ ہی کھانا پڑے گا نا۔ ایسے نہیں شہید ہوئے تھے کہ آدمی کھانا پانی ہی ختم ہو جائے۔ پہلی بات یہ کہہ کر کے لوگ حلوے کی عید بناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا بزرگ ہے تو اویس قرنی ہے، کیونکہ اویس قرنی وہ ذات گرامی ہے کہ جو رسول کا زمانہ پائی
لیکن والدہ ان کی اتنی بوڑھی تھی کہ ان کو چھوڑ کر وہ 1 منٹ ہٹ نہیں سکتے تھے، لہذا بیچارے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے، ایمان لائے حضور کے زمانے میں، حضور سے ملاقات نہیں ہو پائی، لہذا بہت بزرگ شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں بہت بڑی بات ہے۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا کہ حضور کے دانت شہید ہوئے ہیں تو اس غم میں انہوں نے سارے دانت اکھاڑ لیے۔ ٹوٹل غلط، 2 وجہ ہے، میں آپ کو پکڑ دیتا ہوں پلاس آپ اپنے 4 دانت اکھاڑ کے دکھلا دیجئے۔ دانت اکھاڑنا ایسے سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا دانت اکھاڑ دیں۔ ایک بات قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ بدن کے جتنے پارٹس ہیں یہ اللہ کے گفٹ ہیں، اللہ کے آپ کو اختیار ہی نہیں ان کو نقصان پہنچانے کا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص قرآن مجید کی آیت اور اسلام کی پالیسی کے خلاف یہ عمل کر سکتا ہی نہیں، لہذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، پھر تیسری بات کہ جنگ ہوئی ہے کس میں؟ شوال میں، جنگ ہوئی ہی نہیں شعبان میں۔ یہ دوسری وجہ لوگ بتاتے ہیں حلوے کی عید منانے کی۔ تیسری وجہ کہتے ہیں لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شہید ہوئے، شہید ہونے کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم مولویوں کا بنایا ہوا مینو ہے کہ ہر مہینے ایک نیا نیا مینو ہونا چاہیے تاکہ آپ فاتحہ کرائیں، نیاز کرائیں اور ہمارا پیٹ بھرتا رہے۔ اس لیے ہر مہینے کا مینو الگ الگ ہے، کوئی ایک مہینے میں ایک آئٹم نہیں ہے۔ ہر مہینے کسی میں بریانی ہے تو کسی میں کھچڑا ہے تو کسی میں سیوئی ہے تو کسی میں حلوہ ہے، الگ الگ آئٹم ہر مہینے کے رکھے گئے ہیں۔ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حالات اتنے خراب کیے گئے اس مہینے کے بارے میں کہ یو پی میں اگر آپ مسلمان عورتوں سے، جو بوڑھی عورتیں ان سے پوچھیں کہ جنوری فروری کے علاوہ جو مہینہ ہے اس کا نام کیا ہے، 12 مہینے 12 عید کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، سب کے الگ الگ نام ہے۔ ایک مہینہ اس میں خالی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہی خالی ہے کیونکہ اس میں کوئی مینو نہیں ہے، لہذا اس کا نام ہی انہوں نے اٹھا کر کے خالی رکھ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حلوے کے عید کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے پاس کچھ حدیثیں صحیح درجے میں آئیں کہ شعبان کے عمل میں پہلا عمل کیا بتایا کہ کثرت سے روزہ رکھنا، صراحتاً حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری حدیثیں آئیں گرچہ کچھ ضعیف ہیں لیکن حدیثیں، ہمارا اس پر عمل ہے، اہل سنت والجماعت کا باقاعدہ اس پر عمل ہے کہ 15ویں شعبان کو عبادت کرنا انفرادی طور پر، 14 کی رات میں عبادت کرنا اور 15 کا روزہ رکھنا، یہ 2 باتیں، دعائے مغفرت کرنا۔ بعض روایت میں قبرستان جانے کے بعد مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ صرف حضور زندگی میں 1 مرتبہ گئے ہیں۔ اچھا، سوال اس میں 2 فالٹ ہے قبرستان والے معاملے میں۔ پہلی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ اتفاق ایسا تھا کہ 15 شعبان تھی، یا یہ کہ حقیقت میں بالارادہ 15 شعبان کو قبرستان گئے؟ اب اگر آپ بالارادہ مانتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اس رات کو قبرستان جانا بہت بڑی برکت کی بات ہے تو اس چیز کو آپ نے چھپایا کیوں؟ مطلب کسی صحابی کو ساتھ میں لے کر کے کیوں نہیں گئے؟ سارے صحابہ کو یہ بات بتائی کیوں نہیں کہ آج آپ لوگ ہمارے ساتھ قبرستان چلیں اور بہت بڑی برکت ہے؟ اکیلے آپ گئے، اس کے بعد دوبارہ نہیں گئے، کسی صحابی کا عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث آ گئی ہے اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ہم نکیر نہیں کرتے، لہذا یہ 2 چیزیں ثابت ہیں۔ بقیہ اب اس میں اسی بہانے سے چراغاں کرنا، قبرستان میں لائٹ جلانا، مسجدوں کو سجانا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا غیروں سے منتقل ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں دنیا میں، ہندوستان کے علاوہ۔ ہندوستان جب بولے تو پرانا بھارت، یہ پرانے بھارت کا کلچر ایک ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، برما اور سری لنکا اور ہندوستان، ان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کہیں مسجد نہیں سجائی جاتی۔
اور اگر کہیں سجائی جاتی ہے تو اس سجانے میں پھر بھارتی کا ہاتھ ہے. اگر کہیں افریقہ میں کوئی سجا دیا تو اس کی وجہ بھی کون ہے؟ اس کی وجہ بھی بھارتی کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوگا، اس نے وہ خرافات وہاں چالو کی ہے. یہ جو آگ کا چکر ہے، اس کے پہلے بھی غالباً آپ کو بتایا تھا کہ برامکا ایک قوم ہے جو ایمان لائی، اور یہ بڑے اونچے لوگ تھے، حکومتیں ان کی ہوئیں، یہ آگ کے پجاری تھے. انہوں نے ابھی اسلام تو قبول کیا اور دل میں ان کے ابھی کیا تھا؟ اپنا پرانے مذہب کے رنگ روپ برقرار تھے. لہذا انہوں نے مسجدوں میں چراغاں کرنے کا چکر چلایا تاکہ ان کا آگ سے جو ریلیشن ہے وہ برقرار رہے. وہی چراغ وہی اٹھا کر کے اب کمکمے کی شکل میں آپ کر دیں، ٹیوب لائٹ کی شکل میں کر دیں، جس شکل میں کر دیں. اسلام میں اس قسم کے اسراف کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. لہذا یہ جو دوسری خرافات ہے، سجانا، مسجدوں کو سجانا، قبرستان کو جماعت، تیسری جماعت کی شکل میں قبرستان جانا اور جماعت کی شکل میں باقاعدہ 15 کو عبادت کرنا. ویسے ہی اسلامی پالیسی یہ ہے کہ کوئی نفلی عبادت جماعت سے ہے ہی نہیں، کوئی بھی نفلی عبادت. صلاۃ التسبیح ہے، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے فلاں مولانا صاحب فلاں ٹائم پر فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح پڑھائیں گے. صلاۃ التسبیح کا کوئی تصور جماعت سے نہیں ہے. انفرادی طور پر نماز ہے جو لوگ پڑھنا چاہیں انفرادی طور پہ. یہ سب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سب لذت کے لیے کیا جاتا ہے. اب جیسے نوجوان اکٹھا ہوں گے تو لائٹیں لگیں گی، تو ایک ہنگامہ ہوگا، تو چائے بنے گی، تو جگنا مقصد ہے، عبادت مقصد ہی نہیں ہے. بھائی اگر فرض نماز کی افادیت جماعت سے نہیں ہوتی، جو کہ اپنی جگہ بہت فائدہ ہے جماعت سے پڑھنے کا، ورنہ فرض نماز کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، کیونکہ عبادت کا تعلق آپ کا اپنے اللہ سے ڈائریکٹ ہے، اس کو شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرضیت میں فرض میں اتنا فائدہ تھا نماز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس افادیت کے مد نظر رکھتے ہوئے اس نے جماعت کی پابندی کر دی. بقیہ تمام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں سنتیں نہیں پڑھتے ہیں تو گھروں کو قبرستان بناتے ہیں. تو ساری عبادتیں اسی لیے رکھی کہ انفرادی طور پر کہ گھر میں لوگ اپنی ذاتی طور پر عبادت کریں. لہٰذا اجتماعی عبادت کا کوئی تصور جو شعبان میں کیا جا رہا ہے اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چوتھی چیز اس میں یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے. اس کا نام ہی کیا ہے؟ مردوں کی عید ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو مردہ گھر میں آتا ہے. دیکھو مردہ جب جان نکل جاتی ہے، صحیح حدیث میں کیا ہے کہ اگر اچھی روح ہوتی ہے تو فرشتے اس کو ریشمی رومال میں لپیٹ کر پروردگار عالم کے دربار میں لے جاتے ہیں. اس کا وہاں رجسٹریشن ہوتا ہے اور 2 وہاں پہ رجسٹر ہیں، 2 جگہیں ہیں. دونوں جگہوں میں سے اگر اچھی ہوتی ہے تو علیین میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ وہاں سے روح تمہارے گندے گلیوں میں آنے کے لیے دوبارہ چاہتی ہی نہیں ہے. آنا بھی، اور دوسری بات اگر آنا بھی چاہے تو سسٹم کے خلاف ہے، اللہ کے سسٹم کے خلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا روح بھٹکتی ہے، فلاں ہوتا ہے، کوئی روح ایک مرتبہ جانے کے بعد آتی نہیں ہے. اور اگر بری روح ہے جس کو سجین میں رکھا جاتا ہے تو وہاں پر زبردست فرشتوں کی سیکیورٹی ہے، وہاں سے کوئی وہاں سے پلٹ کر یہاں نہیں آ سکتی ہیں. لہذا مردوں کی عید کے مردے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پکا ہے آج ہمارے لیے. اچھا ایک ہی دن دیکھ لیتے کیا بھائی؟ 365 دن بھوک کی بات ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بیڑی بھی رکھتے ہیں فاتحہ میں کہ حضرت کو بیڑی پسند ہے، اور بیڑی بھی جو ہے نا وہ بیڑی جو حضرت پیتے تھے اس کا برانڈ بھی چاہیے. سمجھے نا؟ یہ ساری کی ساری سب ہمارے دوسرے مذہب سے آئی ہوئی خرافات ہیں. اگر صرف ایک پالیسی مسلمان طے کر لے، جو عبادت اور عقیدہ ہے اس کو رسول اکرم اور صحابہ کے حوالے کر دو کہ جو بات ہم کو یہاں سے ملے گی، جو بات صحابہ کے عمل سے ملے گی، بس بابو وہ عبادت کی جائے گی، وہ عقیدہ، آپ کا دین ایک دم 24 کیرٹ ہو جائے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم کو جو اچھا لگتا ہے
تو انسانی کرائٹیریا ہمیشہ اس کا آئی کیوب الگ ہے، اور انسانی زندگیاں جب اچھائی کی تعریف کریں گی تو ایک کام آپ کے نزدیک اچھا ہوگا، دوسرے کے نزدیک اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی فائلیں اچھائی کی کھلتی جائیں گی کہ جس کو آپ بند کرنا بھی چاہیں تو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا مزاج یہ بنا لے مسلمان کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو زندگی کا معیار بنائیں، انہوں نے جو کیا ہے ہم وہ کریں گے تو ساری زندگی سکون سے ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات بریکٹ کے بتایا آپ کو، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو بھی سمجھ لے بات آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اگر یہ کہہ دیتے ہیں یہ کام کرنا ہے، دیکھنے میں سنت ہے، حکم فرض کا ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حضور نے کہا سنت ہے، سنت کو جو ہے نا وہ بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حکم دے دیا تو دیکھنے میں سنت ہے، حکمن کیا ہو سکتی ہے؟ جو حکم دیا ہے۔ اگر فرض کا حکم دے دیا فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھریلو گدھے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے حرام ہے، اس کے پہلے لوگ کھاتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آج سے اس کو حرام کر رہا ہوں۔ اب دیکھا جائے تو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کیوں حرام کیا ہے؟ اللہ نے ان کو بتایا ہے۔ دیکھنے میں سنت طریقے سے حرام ہوئی ہے۔ بات تو نہیں سمجھ رہے؟ ایک ڈائریکٹ پروردگار عالم حرام کرتا ہے، ایک نبی حکم دے دیتا ہے، تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ نہیں نبی نے کہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی نے اگر حکم دے دیا ہے تو وہ جو حکم ہوتا ہے وہی حکم مانا جائے گا۔ اگر حرام کا کہہ دیں گے حرام کہہ دیں گے، فرض کہہ دیں گے تو فرض ہو جائے گا۔ امام اعظم نے اسی لیے مجبور ہو کر کے فرض اور سنت کے درمیان میں ایک ٹیکنیکل ورڈ ایجاد کیا، واجب کا۔ جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے وتر نہیں پڑھی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے وتر نہیں پڑھی جان بوجھ کر کے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وتر پڑھا کس نے ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا فرض نماز کی جگہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وتر۔ اللہ کے رسول نے اگر وتر فرما دیا ہے اور آپ نے حکم دے دیا تو مجبور ہو کر کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ایجاد کیا جو تقریباً فرض کے برابر ہے۔ فرق برقرار رہے نبی اور رسول میں، لہذا واجب کا لفظ استعمال کر دیا گیا، لیکن یہ کبھی آپ نہیں سمجھے کہ سنت ہے تو چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے۔ سنت کے بارے میں دیکھا جائے گا حکم کیا دیا جا رہا ہے، لہذا یہ زندگی کا مقصد بنائیں تب ہماری گاڑی چلے گی۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو چیزیں سنتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں قیامت میں اس وقت تک آپ اور ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں یہ جواب نہ دے دیں یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ جو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں اور وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، یہ بات کا فتویٰ ہے، ہر آدمی کو یہ جواب دینا پڑے گا یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے۔ اسی کا تو بہتر کیا ہے، مثلا آپ نے مجھے گالی نہیں دی، قرآن میں کہیں نہیں لکھا مولانا کو گالی دو، مولانا بہت برے ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں میں گالی نہیں دیتا، بھائی چھوڑو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ گالی دیں گے تو قیامت میں آپ کو جواب دینا آپ نے گالی کیوں دیا ہے۔ آپ سیف کس میں ہیں؟ گالی نہ دینے میں ہے، دینے میں سیف نہیں ہے۔ آپ دیں گے جواب دینا پڑے گا۔ لہذا یہ مردوں کی عید اور مردوں کا آنا یہ سارا کا سارا خرافات ہے۔ تیسری چیز اس میں آخری بات کہہ کر کے مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں جمع کی، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مومن کے ماہ و سال، اردو میں چھپی ہوئی ہے، اصل اور عربی کتاب ہے ما ثبت بہ اہل سنت، سنت سے کیا چیزیں ثابت ہیں بھائی 12 مہینے میں، پوری کتاب لکھی انہوں نے۔ اس میں انہوں نے مولانا نے لکھا ہے کہ اس میں ایک اسپیشل نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ایک 100 رکعت کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے، ایک 14۔ یہ آپ کو بتا دیں کوئی بھی نماز جس میں رکعت کے ساتھ سورت فکس ہو کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ سورت پڑھیں 14 مرتبہ لیلۃ القدر، وہ سورہ لیل پڑھیں 15 مرتبہ قل اللہ پڑھیں، جتنی بھی حدیثیں ایسی ہیں سب ٹوٹل لوگوں نے گڑھ رکھی ہے۔
اپنی طرف سے گڑھ رکھی ہیں. اللہ بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 رکعت کے بارے میں ہے کہ 100 رکعت پڑھے اور اس میں پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 11 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھے. ٹوٹل موضوع حدیثیں ہیں. پھر اس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ 100 فرشتے آتے ہیں، 30 جو ہے وہ اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اس کو جو ہے وہ 100 کو بہرحال انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے کہ نمبر جو ہے نا پرسنٹیج برابر ہو جائے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہیں. ہم کو اپنی زندگی کی پالیسی متعین کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.